حضرت عائشہ کہا کرتی تھی سب کچھ اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو، اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں، یعنی ہم سب مانگتے ہیں، پیغمبروں نے مانگا، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں، تو اس کے کچھ درجات ہیں، لیولز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہیں مل جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، یا وہی چیز مل گئی جو مانگی، یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا، یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا نماز کے لیے صبح وقت پہ نہ اٹھنا، کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے فجر پڑھتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے، لیکن روز کا یہ اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یاد ہوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پہ بات ہوئی تھی، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، تو پھر روزے فرض کر دی، یعنی روزے رکھو۔ اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلفل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن کیا ہم وہ سارے فلفل کر رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے، مثلا شور کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو چپ ہو جاؤ، شور نہیں کرو، دیکھو بھائی کو نہیں مارو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر لگانی پڑتی ہے۔ کیوں لگانی پڑتی؟ تاکہ فساد ختم ہو، لڑائی ختم ہو۔ ویسے نہیں وہ مان رہا، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں، یہ غلط کام نہیں کرو، نہیں کرو، نہیں کرو، مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں، نہیں چھوڑتے، پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اب بندے بنو گے تم، اب آؤ گے میری طرف۔ پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس عبادت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہیں اور کام کر رہی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے، وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف استغفار کرنا، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، استغفار کرو، بارشیں برسنے لگیں گی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، توبہ کر لو، پھر حالات اچھے ہو جائیں۔ سارے مل کے توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے، اسی لیے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس سے قبول نہیں کی، یہ نہ کہے کبھی۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں دعا تو بہت کی ہے بھئی، پھر اور کیا کرنا ہے؟ پھر بھی دعا ہی کرنی ہے، ابھی اور بھی کرنی ہے، ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا، جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے رہو، اسی میں فائدہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر اکٹھا ہو رہا ہے۔ اگر آج وہ قبول ہوگی نا تو پھر مستی میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا، حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا
تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، دن رات میرے پیچھے، دن رات میرے پیچھے. میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں میچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے. تو کیا میں ظالم تھی؟ نہیں، اسی کی خاطر، اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی تھی. یہ تو ہم انسان ہیں کم عقل، چھوٹی سی عقل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی. اسی طرح آپ کے گھر میں مثلاً کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا، سب کچھ ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا، سخت نقصان ہو سکتا ہے. نہیں دینا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا، قریب تر ہوتے جانے کا. اسی میں خیر ہے، اسی میں بلائی ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، وقت رکھا، ایک ٹائم ہے، اس پر ہو جائے گا. اب یہ جو تین ہے قبولیت کے راستے، ان میں سے سب سے پہلا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں. مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین. انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے. کتنی عقل مند تھے نا. ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس کہتے ہیں کچھ مل جائے، بس جو بھی مل جائے لے لیں گے. نہیں، کوالٹی والی چیز مانگے. اللہ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی، بہت ٹالرنٹ، بہت ہمبل، بہت اچھے اخلاق والے بچے کی خوشخبری دی. آپ دیکھیں کہ ہم حلم اور برداشت کو نیکی نہیں عام طور پہ سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نیکی، حالانکہ یہ نیکیوں کی بنیاد بن جاتی. جس بندے کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے وہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے، وہ بار سہ جاتا ہے، وہ شوق برداشت کر لیتا ہے. تو کتنی بڑی کوالٹی، کتنی بڑی خوبی کہ کوئی آپ کو اوفینڈ کر رہا ہے اور آپ اوفینڈ نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو آپ برداشت کر جائیں اور اپنے منہ سے کچھ نہ بولیں، ایک کان سے سونے دوسرے سے نکال دیں اور اس کو دل پر نہ لیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ ان کے اندر ایسی ہلچل مچاتی ہے کہ انہیں ہر چیز بھول جاتی ہے اور وہ وہی سوچے جاتے. یہ بھی اپنے آپ کو ٹارچر دینا ہے. جس نے وہ بات کی اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو، تو میٹھی نیند سو رہا ہو اور آپ خواہ مخواہ اپنے بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ریزسٹنس نہیں ہے آپ کے اندر. آپ ہر چیز لیے جا رہے ہیں اپنے اوپر. بھیا کیوں اپنے اوپر ہر چیز لیے جا رہے ہیں؟ پرے پھینکے اس کو اٹھا کے کہ اس نے کہا، اس کا اخلاق، اس کی غلطی اسی پر. میں اپنے دل میں یہ نہیں سوچوں. اپنے آپ کو بول کے کہا کرے. آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. بولا کرے مجھے اس بات کو اب نہیں سوچنا، مجھے اس کو محسوس نہیں کرنا، مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا. اور پیٹرن بریک کر کے کچھ ایسی چیز پڑھے، کچھ ایسا کام کرے کہ بھول جائے اس کو، اور نیکسٹ ٹائم وہ شخص سامنے آئے تو منہ بنا کے اور غصے کی آنکھوں سے مت دیکھے، اچھے سے اسمائل کر کے دیکھے، اچھے سے اسمائل کر کے بات کرے. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو غصہ آیا بھی تھا نا وہ کہیں چلا جائے گا. لیکن ہم غصے کو پرورش دیتے، اس کی پرورش کرتے ہیں. کہا تھا نا اس نے، اب میں نے اس کے ساتھ یہ کرا، اندر ہی کھچڑی پکاتے رہتے. اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سخت لفظ بول جاتے ہیں کیونکہ ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہو. اب کیا ہے، آپ نے تو ایک لفظ بولا، ہو سکتا ہے وہ 10 اور بول دے. آپ بتائیں کیا کریں گے؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مسئلہ تو وہیں کھڑا رہا، پریشانی تو وہیں رہی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے یہ حلم کی کوالٹی جو ہے، یہ برداشت کی کوالٹی جو ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ ہے نا تو آپ بڑی خوش قسمت پیرنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اس کو سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتا. کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سن لیتا ہے، آپ کا بچہ آپ کا غصہ برداشت کر جاتا ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے، یہ ہے نیک ہونا، یہ نیکی کی علامت ہے. انہوں نے کہا اللہ نیک بچہ چاہیے، اللہ نے کہا چاہے حلیم بچہ لے لو، حلم والا ہے. اسی لیے تو جب انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تو وہ حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے ذبح بھی کر لیں. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ان کو کہہ دیں تو وہ کتنے زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ ہوئے نا، صرف ان کی دنیاوی کامیابی، وہ تو ان کے اپنے لیے ہیں دنیاوی کامیابی. ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی نیک نامی سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی نیکی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو ایک ایمان والے کے لیے آنکھوں